کیا اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ جس طرح اسلام مسلمانوں کو سچا مذہب لگتا ہے، اسی طرح ہندو اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، بدھ مت اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، عیسائی اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، یہودی اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا مذہب حق ہے، کون سا مذہب سچ ہے؟ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو ایک ایسا معیار، ایک ایسا سٹینڈرڈ مل جائے گا کہ جس کے اوپر آپ کسی بھی مذہب کو رکھ کر پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، یا صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر مسلمان دوسروں کو باطل کہیں تو دوسروں کو بھی تو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو باطل کہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کسی چیز کے بارے میں رائے دینا اور اس چیز کا حقیقت میں ویسے ہی ہونا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے، اپنی رائے پیش کرے، لیکن حق اور سچ ہمیشہ ایک ہی ہوگا۔ بلکہ سچ کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جو حقیقت کے مطابق ہو وہی سچ ہے، اور جو حقیقت کے خلاف ہوگا وہ جھوٹ ہوگا۔ لہٰذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہیں، سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر سچے ہیں، یہ بات تو حقیقت کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے کہ دو متضاد باتیں بیک وقت کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتی، بیک وقت کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ پین ہے اور یہ پین نہیں ہے، یہ دونوں باتیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی۔ یا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ 2 + 2 4 ہے، میں کہتا ہوں کہ 2 + 2 5 ہے، تو ہم دونوں کی باتیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بات ہی حقیقت کے مطابق ہوگی، اور وہ آپ کی بات ہے کہ 2 + 2 4 ہے۔ اسی طرح اگر ایک مذہب کہے کہ خدا ایک ہے اور دوسرا مذہب کہے کہ خدا بہت سے ہیں، تو ان دونوں کی باتیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حقیقت ایک ہی ہوگی، اگرچہ سب لوگ اپنے اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتے رہیں، اپنے اپنے مذہب کو سچا سمجھتے رہیں، اپنے اپنے مذہب کو سچا کہتے رہیں، دوسرے مذاہب کو جھوٹا کہتے رہیں، لیکن حقیقت اور سچ ایک ہی ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے وہ معیار اور وہ سٹینڈرڈ رکھنے لگا ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا مذہب حق ہے، کون سا مذہب سچ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا مذہب سچ ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا اس دعویٰ کرنے سے وہ مذہب سچ ہو گیا ہے، نہیں، اس لیے کہ حق اور سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور حقیقت کے اصولوں کے اوپر ہی اس کو رکھ کر جانچا جائے گا کہ کیا وہ مذہب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نمک میٹھا ہے اور دوسرا شخص کہے کہ نمک کڑوا ہے، اور دونوں اپنے دعوے کے اوپر ڈٹے رہیں، تو حقیقت میں نمک وہی ہوگا جو اصل میں نمک ہے، نہ کہ وہ جسے سب لوگ نمک سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے، اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہے، لیکن یہ بات کوئی ضروری نہیں کہ اس کے رائے رکھ لینے سے، اس کی دعویٰ کر لینے سے اس کا مذہب ٹھیک ہو گیا۔ اگر 5 اسٹوڈنٹس ایک سوال کے 5 مختلف جواب دیں اور ہر اسٹوڈنٹ کہے کہ میرا جواب صحیح ہے، تو کیا سب کے جواب صحیح ہو جائیں گے؟ اگر ایک مریض کے لیے ڈاکٹر کہے کہ یہ دوا شفا ہے اور دوسرا کوئی ڈاکٹر کہے کہ یہ دوا زہر ہے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات ٹھیک ہوگی، کسی ایک کی بات سچ ہوگی۔ اسی طرح مذاہب میں اگر ایک مذہب کہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے اور دوسرا مذہب کہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، تو ان دونوں میں سے صرف ایک ہی مذہب کی بات سچ ہوگی۔ اس کو ہم مدارس کی زبان میں اجتماع نقیضین کہتے ہیں، اور اجتماع نقیضین یہ محال اور امپاسبل ہے۔ اب آتے ہیں اس معیار اور اس سٹینڈرڈ کے اوپر کہ جس کے بارے میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس معیار اور اس سٹینڈرڈ کے اوپر رکھ کر آپ کسی بھی مذہب کو پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مذہب سچا ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ مذہب عقل کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ فطرت انسانی سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی فطرت انسانی کے خلاف نہ ہو۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس کی ایسی تعلیمات ہوں، ایسی محفوظ اور خالص تعلیمات ہوں کہ جو وقت کے ساتھ مسخ نہ ہوئی ہوں۔ اور چوتھا یہ کہ تاریخ اور دلائل اس کے حق میں ہوں، نہ کہ یہ کہ صرف اندھی تقلید کے اوپر مبنی ہو۔ اب آپ اس معیار اور اس سٹینڈرڈ کے اوپر کسی بھی مذہب کو رکھ کر پرکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق اور سچ ہے یا صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بھی ظاہر ہو جائے گی کہ صرف اور صرف اسلام ہی وہ حق اور سچ مذہب ہے کہ جو اس سٹینڈرڈ کے اوپر، اس معیار کے اوپر بالکل پورا اترتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسلام کی کتاب قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے، لفظ با لفظ محفوظ ہے، ایک لفظ بھی نہیں بدلا، بلکہ اعراب بھی نہیں بدلا، نہ لفظ بدلا، نہ معنی بدلا، نہ اعراب بدلا، بالکل محفوظ کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید بالکل عین فطرت کے مطابق اور عقل کے مطابق ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے دلائل کائنات کے اندر، انسان کی اپنی ذات کے اندر، دونوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اپنی حقانیت کے ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔